انسان کے اوپر سب سے بڑی مصیبت جو آنے والی ہے وہ موت ہے۔ اور ہر انسان مصیبت سے بچاؤ کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے سوچ اور سمجھ عطا فرمائی ہے، اسی لیے یہ کل کے بارے میں سوچتا ہے۔ باقی دنیا کی کوئی مخلوق کل کے بارے میں نہیں سوچتی۔ یہ چیونٹیاں جو کل رزق جمع کرتی نظر آتی ہیں، یہ ان کی فطرت ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ اللہ نے ان کی جبلت ہی ایسی بنائی ہے۔ شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں تو یہ کل کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہوتی، بلکہ میرے اللہ نے ان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ ان کا کام ہی یہی لگا دیا کہ وہ شہد بنائیں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی انسان کو کل کے بارے میں سوچنے کا حکم فرمایا۔ فرمایا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم لوگ کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ اور انسان پہ سب سے بڑی مصیبت ہی تبھی ٹوٹتی ہے جب یہ انسان اتنی محنت اور اتنی مشقت کرنے کے بعد، اتنی تکلیفیں جھیلتا ہے دنیا کے اندر اور بڑے خوبصورت گھر محل یہ بناتا ہے، اور پھر ایک دن یہ انسان سب کچھ کو چھوڑ کر قبر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان محل بناتا ہے، گھر بناتا ہے، رہائش کے لیے جگہ بناتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور صرف انسان ہی نہیں، باقی چیزیں بھی رہنے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتی ہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی چڑیا بھی جو ہے وہ بھی تنکوں کو اکٹھا کر کر کے گھر بنا رہی ہوتی ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں، وہ بھی زمین کو کھود کھود کر اپنے لیے بلیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی جو مخلوق ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ اپنی رہائش کے لیے ٹھکانہ بناتی ہے، لیکن انسان جو اتنے بڑے بڑے محلات اور خوبصورت سے خوبصورت ترین گھر بناتا ہے، اسے کیا پتا کہ موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ موت اس کی شکاری ہے اور آفات کے پھندے اس کے چاروں طرف قائم ہیں، اور مصیبتیں قدم قدم پر گڑھوں کی صورت میں اس کے سامنے موجود ہیں۔ خوشیوں کی کرن ایک بجلی کی چمک کی طرح آتی ہے اور آ کر گزر جاتی ہے۔ پریشانیاں اور تفکرات کے سمندر میں یہ انسان ڈوبا ہوا، اور اس کے جسم کے اندر بیماریوں نے جو بسیرا کیا ہوتا ہے، دوستوں کی بے وفائیاں، اولاد کی نافرمانیاں، اس کے دل پر جو نشتر چلا رہے ہوتے ہیں، اسی سے ہی انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ زندگی کس قدر بے ثبات ہے، کس قدر یہ زندگی ایک دھوکہ اور فریب ہے
کہ چند لمحوں کی اس زندگی کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی خوشیوں بھری اور آرام اور آسائش والی زندگی گزاروں گا، حالانکہ ایسا نہیں۔ ایک خوشی کے ساتھ پتہ نہیں کتنی مصیبتوں کے جھنجھٹ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک خوشی کے ساتھ پتہ نہیں کتنے رنج اور غم اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی زندگی کے لیے انسان سب کچھ کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں آیا، گھبراہٹ کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے، اور آ کر کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ دیکھا ہے کہ میں ایک جنگل کے اندر ہوں، اچانک کہیں سے ایک شیر نکلتا ہے اور وہ شیر میرے پیچھے لگ جاتا ہے، میں اس سے بھاگتا ہوں کہ اچانک میرے سامنے ایک کنواں آتا ہے اور ایک درخت کی شاخیں جو ہیں اس کنویں کے اندر جا رہی ہیں، تو میں شیر کے ڈر سے کنویں کے اندر اترنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان شاخوں کو پکڑ کر تاکہ میں کنویں کے اندر اتر جاؤں۔ اب جیسے ہی میں نیچے کچھ پہنچتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ کنویں کے اندر پانی تو نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے ہوئے میری طرف دیکھ رہا ہے، گویا کہ وہ میرا ہی انتظار کر رہا ہے۔ اب میں پریشان ہوتا ہوں کہ پیچھے میرے شیر لگا ہوا تھا، اس سے ڈر کر بھاگا اور کنویں کے اندر اترنے کی کوشش کی تو آگے بھی سانپ ایک اژدہا بیٹھا ہے جو میرے ہی انتظار میں ہے۔ اسی پریشانی، گھبراہٹ اور خوف کے عالم کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس شاخ سے میں لٹکا ہوا ہوں وہاں پر ایک سیاہ اور سفید رنگ کا پرندہ اس شاخ کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بس مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب تو میں مرا ہی مرا، میری موت قریب ہی ہے۔ اسی پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم کے اندر میری آنکھ کھل جاتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے بندے، اے انسان، یہ ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ وہ شیر جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے وہ موت ہے جو ہر وقت تمہارے گھات کے اندر لگی ہوئی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے تم جو کنویں کے اندر پہنچے تو آگے تمہیں ایک بڑا اژدہا نظر آیا، وہ تمہاری قبر ہے کہ جن کی طرف تو بھاگ رہا ہے، جس کی طرف تو دوڑ رہا ہے، اور جو اس شاخ کو سیاہ اور سفید پرندہ تمہاری شاخ کو کاٹ رہا ہے وہ تمہاری زندگی کے رات اور دن ہیں، کہ اسی طرح تمہاری زندگی کے رات اور دن کٹے جا رہے ہیں اور تم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہو۔ حقیقت بات تو یہی ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص موت سے بھاگ رہا ہے، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت کے قریب ہو رہا ہے اور قبر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا تذکرہ ہوتا تھا تو چہرے کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا،